سورہ بقرہ آیت نمبر 219 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے سے متعلق۔ قل فیہما اثم کبیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کے گناہ زیادہ بڑھ کر ہیں ان کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہہ دیجئے جو بھی آپ کے پاس زائد ہو خرچ کر دیجئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے واضح نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں، نشانیوں کو واضح طور پر بیان فرماتے ہیں۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کے اندر جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ بہت سارے مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، اور دیگر بہت سارے مسائل ابھی تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر اس کے متعلق پہلے جو آیتیں گزری ان میں اشہر حرام، ان کے اندر قتال اور اس کے متعلق گفتگو ہوئی، پھر مرتدین کے متعلق گفتگو ہوئی۔ آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا تھا، اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ محترم سامعین کرام، عرب کے اس معاشرے میں اور عربوں کی نیچر اور فطرت کے اندر شراب ایک گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ وہ شراب کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ان کا کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی تہوار ہو، حتیٰ کہ آپس کی نجی مجلس ہو، وہ شراب کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی تھی، شراب کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی تھی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ان کی گھٹی کے اندر یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ وہ لڑائی کرتے تھے،
تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، گھوڑے کے ساتھ وہ محبت کرتے تھے، اونٹ کی سواری کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شراب اور جوا، یہ دو ایسی معاشرتی بیماریاں تھیں جو ان کے ریشہ کے اندر، ان کے روئیں کے اندر یہ بیماریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں، شراب وغیرہ اور جوئے وغیرہ، یہ اس حد تک ان کے اندر سرایت کی ہوئی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جو بیت اللہ شریف کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے جو بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے ہاتھوں میں بھی انہوں نے جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے، اور لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ الیاذ باللہ یہ جوا کوئی بری چیز نہیں، اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی جوا کھیلا کرتے تھے، یہ بھی جوا کھیلا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، اب اس حد تک جو آدمی جوئے اور شراب کے اندر گرا ہوا ہو، تو پھر شریعت نے ان کے اندر بڑی تدریج کے ساتھ اس شراب کی حرمت کو لے کر آئے، اور اس شراب سے ان کو نفرت دلائی، اور بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ اور تدریجاً جناب اعلیٰ کیا کیا گیا، اس کے متعلق احکامات آئے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شراب، اس کی حرمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آہستہ طور پر اس کا حکم نازل فرما۔ اس کی حرمت پہلے دن سے ہی نہیں آئی، بلکہ تدریجاً آئی۔ قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ میں سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتخذون منہ رزقا حسنا، ٹھیک ہے نا، منہ سکرا و رزقا حسنا، تتخذون منہ سکرا و رزقا حسنا، کہ یہ جناب اعلیٰ ایک نشہ بھی ہے اور رزق حسن بھی کہا، ٹھیک ہے نا، اس کو اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ آئی جس کے متعلق فرمایا کہ ہاں شراب اور جوا جو ہے نا، شراب یہ بڑی بری چیز ہے، اور یہ گناہ کی بھی چیز ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہے، گناہ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس شریعت نے اتنی بات کہی، اور پھر اس میں کچھ جو سلیم الفطرت کچھ لوگ تھے، وہ پھر شراب پینے سے بالکل کیا ہو گیا، کچھ نہ کچھ رک گئے۔ لیکن بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھر بھی پیتے پلاتے رہے، کہ حرمت تو نہیں آئی نا، یہی کہا گیا ہے کہ اس کے اندر فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے، تو ہم اس کے نقصان دہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اور فائدے والی چیزوں کو لے لیں گے، لیکن حرام تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جناب اعلیٰ کیا کیا، اس سے اوائڈ نہیں کیا، اور وہ کیا کرنا شروع ہو گئے، پیتے رہے، کوئی اس سے منع نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دعوت رکھی ہوئی تھی اپنے ولیمے میں، یا ویسے جیسے گیٹ ٹو گیدرنگ ہوتی ہے، دعوت رکھی ہوئی تھی، تو اس میں اپنے جو ساتھی دوست احباب تھے ان کو مدعو کیا ہوا تھا۔ اب جب کھانا وانا کھایا، کھانے کے بعد وہی شراب کا دور چلا۔ اب جب شراب پلا دی، ادھر نماز کا ٹائم، اب نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، بعد میں کسی اور کا بھی نام آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز مغرب کی نماز ہے، اب جب نماز پڑھی تو قل یا ایھا الکافرون شروع کی، قل یا ایھا الکافرون۔ اب ظاہر آیات تو اس طرح ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اے کافرو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ کافرو کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ آیات ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھائی، یا کسی اور صحابی نماز پڑھائی، تو وہ نشے کے اندر، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کے تم عبادت کرتے ہو۔ اس طرح مطلب ہے کہ معنی بڑا خلط ملط ہو گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو اس کے اوپر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو جس وقت نماز کی حالت میں ہو تو تم نماز جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ گویا کہ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا کہ تم جناب بالکل رک جاؤ، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہہ دیا کہ تھوڑی اس کی لمٹ کے اندر لے کر آگے بھی کم از کم نماز کے ٹائم کے آگے پیچھے پی لیا کرو، لیکن عین نماز کے ٹائم یا اس طریقے سے نہ پیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب اعلیٰ کچھ اور بھی رک کے انہوں نے کہا کہ بھئی منع ہی کر دیا نا، اس کا مطلب یہ ہے رک جاؤ، لیکن ابھی تک بھی حرمت کا حکم نہیں آیا جس کی وجہ سے کہ واضح طور پر رک جاتے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، مختلف روایات کے اندر دو واقعات آتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ اسی طریقے سے کسی کے ہاں کھانے کی دعوت، حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کے دعوت ہو، تو اس میں روایات میں آتا ہے، دو طرح کی روایات آتی ہیں کہ ایک اس میں دعوت کے اندر شریک تھے، تو دعوت کے اندر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کیا ہے موجود تھے۔ اب اس کی اس کو ڈاکٹر محمد علی الصبونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التبیان فی علوم القرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جب یہ کھانے پینے کی مجلس اور یہ دور چل رہا تھا تو اس میں ایک لڑکی نے ایک شعر یہ پڑھا، ایک باندی نے ایک شعر یہ پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس اتنے مال ہیں، تمہارے پاس اتنے اونٹ ہیں، تو پھر تم ان اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی دعوت کیوں نہیں کرتے، ان کو کھانا وغیرہ کیوں نہیں کھلاتے، اور تم ان کو ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ ڈائریکٹ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اس نے یہ شعر پڑھا، ٹھیک۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ ظاہر ہے وہ شراب پی ہوئی تھی، شراب کی وجہ سے اب نشے میں اٹھے، اور اٹھ کر جا کر جناب والا انہوں نے کیا کیا کہ اپنا تیر تلوار نیزہ وغیرہ جو بھی اٹھایا اور اونٹنیوں کے کیا کرتے مارنا شروع کر دیا، اونٹنیوں کو زخمی کیا۔ اب وہ جن اونٹنیوں کو زخمی کیا وہ اپنے طور پر اپنی سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اتفاقاً ایسے تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اونٹنیاں تھیں، ان کو زخمی کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور آ کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اس طریقے سے کچھ کہنے لگے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفق ہے کہ ان کی آنکھیں جیسے سرخ ہوتی ہیں نا، اور بندہ بڑے گھور کے دیکھتا ہے، آنکھیں اوپر نیچے اس طریقے سے بات کریں، اور پھر وہ ظاہر نشے کی حالت میں تھے، انسان کو پتہ نہیں، تو وہ پھر گھور کر اور اس طرح کہنے لگے کہ کیا تم سب میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے کھڑے ہوتے یہ بھی دے کہ تم سب کیا میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ تم اس طرح باتیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اس وقت نشے کی حالت میں ہے، اس وقت یہ اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح دعوت تھی، اور دعوت کے اندر جناب اعلیٰ کوئی شعر و اشعار شروع ہے، ظاہر شعر و اشعار بھی ان کی گھٹی کے اندر، اور اس شعر و اشعار کے اندر انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے کچھ طریقے سے، تو وہاں پر اپنے اپنے قبائل کی اور اپنے اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں اور یہ فخر بیان کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے تو اس میں ایک صحابی نے جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں جانور کا کوئی جبڑا یا کوئی جو ہڈیاں وڈیاں جو پڑی ہوئی تھی کھائی تھی، اٹھا کے ایک دوسرے کے سر پہ ماری، اور وہ جناب اعلیٰ وہ کیا زخمی ہو گئی، اور اس طرح کی بات آگے بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رکے ہوئے تھے، کچھ روایت میں تھے کچھ صحابہ تھے جو جنہوں نے بالکل یعنی کہ شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام مبارک سر فہرست ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ اللہ ہمارے اس شراب کے متعلق ہمارے لیے واضح حکم کیا کر دیجیے، نازل کر دیجیے،
پھر اس کے بعد قرآن مجید کا یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سورہ مائدہ 7ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے کہ اس کے اندر آ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو مکمل طور پر کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ یوں یہ تدریجاً اس کی حرمت کیا ہے، آئی ہے۔ محترم سامعین کرام، مزید انشاءاللہ عزیز کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔